شہر قائد کے علاقے کیماڑی میں پراسرار گیس کے اخراج کے بعد ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی وجہ سویابین ڈسٹ الرجی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ 2 روز قبل شہر قائد میں پراسرار گیس کے باعث 6 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ یہ تعداد 2 روز کے دوران 14 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے جامعہ کراچی کی فورینسک سائنس لیبارٹری کے ماہرین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ ماہرین کی رپورٹ میں ہلاکتوں کی وجہ سویابین ڈسٹ الرجی قرار دی گئی ہے، جبکہ رپورٹ کی تیاری کے دوران جاں بحق اور متاثرہ افراد کے خون کے نمونوں کے ٹیسٹ لیے گئے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کراچی پورٹ پر لنگر انداز جہاز پر موجود سویابین کی ڈسٹ الرجی نے لوگوں کو متاثر کیا، جبکہ ابتدائی رپورٹ کمشنر کراچی افتخار شلوانی کو بھجوا دی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ حکومت کے مشیر ماحولیات بیرسٹر مرتضی وہاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جامعہ کراچی نے رپورٹ تیار کر کے کمشنر کراچی کو ارسال کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیماڑی میں زہریلی گیس سے متعلق ابتدائی رپورٹ کے مطابق ہلاکتیں سویابین ڈسٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ حکومت کے مشیر ماحولیات بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ سویابین ڈسٹ کے واقعات دنیا کے دیگر مقامات پر بھی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب کیماڑی واقعے کی تشویشناک صورتحال کے تناظر میں کراچی پورٹ ٹرسٹ میں آج اجلاس بلایا گیا، جس کی صدارت وفاقی وزیر علی زیدی اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کی۔ اجلاس میں ماحولیات کے ماہرین، سائنسدانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں نے بحران کے حل کے لیے مختلف آپشنز پیش کیے۔ اجلاس میں حفاظتی اقدامات کے تحت سویابین لانے والے بحری جہاز کو پورٹ کا سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی افتخار شلوانی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کرے گی۔ یہ کمیٹی ماہرین اور تکنیکی افراد کی خدمات بھی حاصل کر سکتی ہے۔ جبکہ کے پی ٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سویابین لانے والے جہاز کو حفاظتی اقدامات کے تحت بندرگاہ سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں سندھ حکومت کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ ہرکل اسلامی جہاز کو کے پی ٹی سے ہٹانے کا باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ فریبہ سلطان، DNN نیوز، کراچی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔